الحمد للہ جل وعلا وصلی اللہ وسلم علی رسولہ المصطفى ونبیہ المجتبى وامینہ علی وحی السماء شافع الشفعاء یوم الجزاء وعلی آلہ واصحابہ افضل الخلائق بعد الانبیاء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کے طور پر پیدا کیا ہے. بہت ہی عارضی سامان ہے. قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی. اور آخرت کو ہمیشہ کے لیے بہت عمدہ اور عزت اور لذت اور راحت اور حلاوت کا مقام پیدا فرمایا ہے. لوگوں کو دنیا کے اندر دنیا کا استعمال بقدر ضرورت کرنی اور اصل تگ و دو محنت اور کوشش وہ آخرت کے لیے. جن لوگوں کو ایمان نصیب نہیں ہوا یا جو لوگ نبی آخر الزمان کی تصدیق نہ کر سکے اور انہوں نے اسلام جیسے عظیم حقیقت پختہ اور سچا نظام نہ اپنایا، وہ تو یقیناً خسرت دنیا والآخرہ، دنیا و آخرت ان کی غرق ہے اور تباہ ہے. اگر بہت دنیا ان کو مل گئی، جہاز بنائے، راکٹ سنبھالے، میزائل اور ایٹم بم بنائے، ٹیکنالوجی اور ہر طرح کے ماڈرن کلچر پر عبور اور کنٹرول حاصل کیا، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک جھٹکے میں سارا امریکہ زمین کے نیچے چلا جائے گا. ایک آنن فانن پوری دنیا غرق ہو سکتی ہے. اوست و سلطان ہر کے خواہد آنکھوند فرید الدین اتار کہتے ہیں. اللہ وہ ذات ہے جو چاہے وہی ہوتا ہے، اور عالم را دم دمی ویران کند اس پورے جہان کو آنکھ کے چپکنے میں ختم کر لے. وما امر الساعة الا کلمح بالبصر او هو اقرب. ہمیں قیامت قائم کرنا کوئی مشکل ہے، آنکھ جھپکنا اور اس سے بھی کم وقت میں سب کچھ ہو جائے گا. لا یسأل عما یفعل، اس سے کون پوچھے گا؟ وہم یسألون، مخلوق سے پوچھا جاتا ہے. اس لیے ان اقوام کی توجہ جہان پر ہے، چیزوں پر ہے، فنا پر ہے، عارضی خوشی اور دولت پر ہے. کوئی شک نہیں کہ موجود دنیا ان کے دم سے آباد ہے اور بہت ہی راحت اور آرام کا سامان پیدا کیا ہے، لیکن ایسا سامان بھی ہے جو ان کے اختیار میں نہیں ہے اور لمحوں میں ملک کے ملک کو راکھ کا ڈھیر بنا لے. وہ جیسے ان کے خلاف اس طرح ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے.
اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو کنٹرول زندگی کا حاصل نہیں ہے. جس چیز کا کنٹرول نہ ہو نہ اس گاڑی میں عقل مند ڈرائیور نہیں بیٹھتا اور نہ سواری، وہ کہیں بھی چلی جائے گی. کنٹرول کسی فنا اور بقا پر کیا، اپنے اوپر نہیں. یہ نہیں جانتا ہے کہ میں پہلے مروں گا یا میری بیوی پہلے مرے گی، میں مروں گا یا میری اولاد میرے سامنے فنا ہوگی. یہ نہیں جانتا ہے کہ پہلے آنکھیں اندھی ہوگی یا پیر شل ہوں گے یا ہاتھوں کو فالج ہوگا. یہ بھی نہیں جانتا ہے کہ ہارٹ فیل ہوگا یا کسی اور مرض موذی میں مبتلا ہو کے جائے گا. جو اتنا بے خبر ہے وہ سارے جہان کا دعوے دار بن بھی جائے تو احمق کیسے ہوا، کچھ بھی نہیں. جو عاقبت سے بے خبر، انجام سے بے خبر، نہ خود آیا ہے اور نہ خود جا سکتا ہے. چاہے بھی کہ میں مروں تو آسان نہیں ہے، اور چاہے کہ ہاتھوں کا درد پیروں میں ڈالے نہیں کر سکتا. یہ کہے کہ جی ایک کان اور ایک ناک اور ایک آنکھ اندھی ہو جائے باقی آدھا کام کرے، اس کے اختیار میں نہیں ہے. کسی ایک چیز کا اختیار بھی نہیں. یہ بھی معلوم نہیں کہ 10 منٹ بعد کیا سلوک ہونے والا ہے. تو اتنے عارضی بازار اور اتنے کم قیمت سامان پر ایمان جیسی دولت قربان کرنا بہت ہی کمزور سودا ہے اور سخت قسم کی غلط فہمی ہے. اصل میں ایک سوال پیدا ہوا ہے اور وہ یہ کہ مسلمانوں کے ہاتھوں بس روایات ہے اور آیات ہے، عملی زندگی میں ان کا کچھ خاص حصہ نہیں ہے. تو یہ سوال پیدا ہوا ہے دوری کی وجہ سے. قرب اس کا جواب دیتا ہے کہ انسانیت کی تقسیم ہو چکی ہے. جنہوں نے ایمان لایا ہے ان کو آخرت، اچھے اعمال اور وہاں کی تیاری کی تاکید کی گئی کہ آپ کو وہاں جانا ہے، یہاں نہیں رہنا ہے، اور بالکل حقیقت ہے کہ جانا ہے. لا الہ الا اللہ. اور جن کو ایمان حاصل نہیں ہوا وہ بے خبر رہ گئے، جیسے ایک آدمی کا 10 منٹ بعد قتل ہونے والا ہو اور وہ ایک لمبی دیوار پہ چڑھ رہا ہو، جیسے کسی کے ویسے ہی دم نکلنے والا اور وہ چھلانگ مارنے کے در پہ ہو. تو جو ایمان لائے ہیں ان کو آخرت کی طرف متوجہ کیا گیا. اس لیے اہل سنت والجماعت کے تمام طبقات کا اتفاق ہے کہ آخرت کی نعمتیں اور خوشیاں صرف مومن مخلص کے لیے ہے، کافر کا وہاں کوئی حصہ نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں بس اگر کچھ ہے تو دنیا ہے. حق تعالیٰ فرماتے آخرت کا حصہ ان کا نہیں ہے، سب کچھ یہی تباہ و برباد ہو گیا. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، ان انسانوں میں سے مسلمان بھی ہے جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اللہ یہاں بھی ہمیں بہتری عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، و آخرت میں بھی ہمارا انجام بہتر ہو، وقنا عذاب النار، اور بڑا عذاب جو آ رہا ہے اس سے بچا. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کو اپنا حصہ ملے گا. واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والا ہے. جو دور رہے انہیں گھر کا پتہ نہیں چلا، گھر اسلام ہے. حدیث شریف میں ہے، مثال دیا آپ نے کہ جیسے ایک بہترین گھر بنایا گیا اور پھر اس میں دسترخوان بچھایا گیا اور اس میں ہر قسم کی نعمتیں چن لی گئی. اب لوگوں کو دعوت دی، جو آئے ہیں وہ مشرف ہوئے، اسلام لائے، جو نہیں آئے ہیں اور انکار کیا وہ تباہ و برباد ہو گئے. پھر فرمایا وہ مالک و مختار اللہ تعالی ہے، اس کا دائی پیغمبر ہے اور وہ دسترخوان اسلام ہے، اور اس پر ایمان اور نیک اعمال کی قسم قسم کی نعمتیں چنی گئی. الحمدللہ
اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اندر والے طبقے میں جو اپنا ہو چکا ہے. علماء علم کلام ایمان والوں کو کہتے ہیں امتی اجابت، وہ امت جنہوں نے دعوت قبول کی ہے. اور غیر مسلم سارے جہان کے کفرہ، ملاحدہ، زنادقہ، جتنے بھی محرومین اور مغرومین ہیں، ان کا نام ہے امت دعوت. ان کو دعوت دیتے ہی رہیں گے جب تک وہ آئے نہیں ہے یا انجام کو پہنچے نہیں ہے، اس وقت تک ان کی دعوت ہے اسلام میں. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اسلام کہاں وحشت کو، دہشت کو پسند کرے گا. آدمی جب کسی کی دعوت کرتا ہے تو اس کا راستہ ہموار کرتا ہے، کہتے یہاں سے نہ آنا، یہاں سے مشکل ہے، فلاں راستے سے آنا. پھر انتظام کرتا ہے کہ بہترین گاڑی اس کے لیے مہیا ہو. پھر گھر پر اس کو کیسے سجاتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، بیٹھنے کے آرام و راحت پہنچاتے ہیں، اپنی توفیق و توانائی خرچ کر کے اس کے لیے انتظام طعام کا کرتے ہیں. اور جب تک وہ آرام سے کھا پی کر گیا نہ ہو، گھر پہنچا نہ ہو، غیرتی میزبان کو آرام اور چین نہیں آتا. یار ہمارے ہاں سے اٹھ کے کہیں حادثے کا شکار نہ ہو جائے. یہ اپنے نظام اخلاق اور غیرت پر نظر ڈالو تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ اسلام جو پورے جہان کے انسانوں کو اور جنات کو دعوت دیتا ہے ایمان کی، اسلام کی، توحید کی، سنت کی، اور اس پر جو انعام و اکرام ہے تو یہاں ہدایت اور استقامت اور نیک اعمال کی توفیق ہے. آخرت تو اللہ اکبر، اللہ تعالی آرام سے خوشی و نصیب فرمائے. بخاری شریف میں آج ایک حدیث گزر رہی تھی غزوہ بدر میں کہ ایک خاتون پیغمبر کی خدمت میں آئی اور اس کا بیٹا تھا حارثہ. وہ بدر میں شہید ہو گیا تھا اور غلطی سے اپنی ہی تلوار بجائے کافر مشرک کو مارنے کے اپنے گھٹنے کو لگ گئی، گھٹنا کٹ گیا اور اتنا خون نکلا کہ وہ انتقال کر گیا. تو پیغمبر کے ہمراہ جہاد میں کام آیا. قیامت تک جتنے انسان ہے اتنے بڑے درجات کسی کے نہیں ہیں. لیکن باتیں بھی بہت ہوتی ہیں نا دنیا کے اندر. مرض ہے لوگوں کو قسم قسم کے فضول باتیں کرنے کا. اس کو کہتے ہیں نا منہ کا جراثیم. منہ کے جراثیم میں ہمیشہ لوگ مبتلا رہے. غالب گمان یہ ہے کہ اس وقت بھی کوئی ایسی غیر ذمہ دارانہ بات کہی گئی کہ چونکہ یہ اپنے ہاتھ سے لگا ہے لہذا یہ شہید نہیں ہے. اور ایک توجیہ یہ کی گئی کہ یہ کم سن تھا اور اس کو اجازت نہیں ملی ہے اور یہ شوقیہ شریک ہوا ہے. تو اس کی والدہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئی اور فرمایا کہ حضرت میرا بیٹا حارثہ آپ کی حمایت و نصرت میں اسلام کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوا ہے. میں تو سمجھتی تھی کہ وہ جنت میں ہے. اگر اس طرح ہے تو احتسب و اصبر، میں بہت خوش ہوں گی، عمر بھر صبر کروں گی. جنت بہت بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو نصیب فرمائی. جنت کے لیے شیخ عبد القادر بھی محنت کر رہے تھے 90 سال، اور جنت کے لیے داتا گنج بخش بھی دن رات ایک کر چکے تھے. اور جنت کے لیے ہی اولیاء اور جتنے بھی متقین و پارسایان ہیں وہ زندگی بھر پرہیز کرتے ہیں ہر طرح گناہ اور ناجائز سے، اور اچھے اور قابل قدر اعمال کو خوشی سے کرتے. یہ جنت ہی ہے جس سے اللہ بندوں کی تسلی اور خوب عزت کرائے گا. فرمایا کہ اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے اور میرے بیٹے کا انجام خطرے میں ہے تو آپ دیکھ لیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں. مطلب یہ کہ میں واویلا کروں گی، بہت شور مچاؤں گی، بہت غم کا اظہار کروں گی. یہ سب وزن ثقل گرانی اس کو درپیش تھی
لیکن صرف اس پر سہارا کر چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہادت کی وجہ سے میرے بیٹے کو جنت نصیب فرمائی۔ آپ نے جب اس کا زبردست سوال سنا تو آپ نے کہا او حبلتے، وہی کمکل عورت، او جنت واحدہ، ایک جنت کی بات کر رہی، بل لہو جنان کثیرہ، اس کو تو ساری جنتیں دی گئی، بل ہوا فی فرادیس الجنان، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کے جنت الفردوس کے درجات اس کو نصیب فرمائے۔ مومن مسلم کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس دنیا کے ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ اس کو آرام و عزت سے بخشے، اور اس بخشش پر اللہ کی طرف سے اعلان ہو کہ بس یہ جنتی ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک موقع پر سنایا تھا، یہاں ایک غریب مسکین سا آدمی آتا تھا، گلیوں میں کاغذ واغذ جمع کرتا تھا، وہ یہاں نفلیں پڑھتا تھا بہت زیادہ۔ تو ایک دن میں نے پوچھا کہ آپ کتنے نفل پڑھتے ہیں؟ وہی 24 گھنٹے میں 200 رکعت ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا اتنا زیادہ کیوں؟ کہنے لگے آپ تو درس دیتے ہیں، ہزاروں طلباء آپ کے شاگرد ہیں، وہ پھر درس دیں گے، نمازیں پڑھائیں گے، وہ ثواب بھی آپ کو ملے گا، آپ نمازیں پڑھاتے ہیں، قوم کے امام ہیں، آپ کی اقتداء میں پڑھنے والے وہ آپ کو دعائیں دیں گے، اور اپنے حساب سے وہ پورا ذکر کیا۔ کہتے ہیں میرا کیا ہے، میں کیسے جنت جاؤں گا؟ اور یہ کہہ کے رو پڑا اور کہنے لگا ہم تو بس یہ دو ہی کام جانتے ہیں، یا خوب نفلیں پڑھیں گے اور یا خوب قرآن شریف پڑھیں۔ میں نے کہا عقدہ تو مضبوط پکڑا ہے، ایسی رسی پکڑی ہے کہ جس کا انجام ہی انشاءاللہ تعالی جنت الفردوس ہے۔ کیونکہ جس شخص نے حضرت کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں، تو آپ نے یہی کہا نا کہ پھر میری مدد کر لے اور آپ خوب نمازیں پڑھے، خوب صدقات اور خیرات کرے، اور خوب روزے رکھے، یعنی اعمال کے ذریعے آپ اس درجے کو پہنچ جائیں گے جو ایک نبی اور رسول کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ نے ایک موقع پر یہ بھی کہا کہ حضرت آخرت میں جب نعمتیں تقسیم ہو جائے اور اہل جنت جنت چلے جائے اور دوزخی دوزخ چلے جائے تو انبیاء علیہ السلام تو بہت عزت اور احترام کی جماعت ہے، اور پھر آپ تو انبیاء اور مرسلین کے بھی سرتاج و سرخیل ہے، ہم تو عام لوگ ہیں، تو ہم کیسے آپ کو دیکھیں گے؟ تو آپ نے دو جواب دیے۔ ایک جواب آپ نے یہ دیا کہ جیسے رحمدل منصف لائق قدردان بادشاہ اپنی رعایا کو دیکھنے کا موقع دیتا ہے، فرمایا کہ اس طرح میں بھی تمہیں دیکھنے کا موقع دوں گا۔ اور ایک روایت میں آپ نے کہا کہ میں خود تم سے ملنے آؤں گا، اللہم صلی وسلم علی النبی، اور فرمایا جتنا تمہیں شوق ہے مجھ سے ملنے کا، مجھے تم سے اس سے زیادہ شوق اور بہت زیادہ رغبت ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے کہا ہے کہ اذان کے بعد والی دعا مانگا کرو، مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے یہ جنت دے گا جس کا نام وسیلہ ہے، اور فرمایا کہ میری امت کو بھی اللہ میرے ساتھ اس جنت میں رکھے گا جس میں انبیاء اور مرسلین ہوں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فخر کے انداز میں اور شکر کے انداز میں صحابہ کو اور امت کو جنت کی طرف متوجہ فرمایا۔ حالانکہ ام المومنین عائشہ نے جب آپ سے کہا کہ قیامت کے دن آپ یاد رکھیں گے ہمیں، تو آپ نے کہا کہ 3 وقتوں کا وعدہ نہیں کر سکتا ہوں، اور ایسے خطرناک گھڑیاں ہیں کہ میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں تم لوگوں کو یاد رکھوں گا، باقی خیال رکھوں گا۔ بی بی بڑی حیران ہوئی، پوچھا وہ کون سے؟ فرمایا ایک تو نامہ اعمال جب بکھریں گے اور دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں جائیں گے تو مجھے بہت فکر ہوگی کہ کہیں میری امت کے نامہ اعمال بجائے دائیں کے بائیں میں نہ جائے،
یہ تو سب جہنم چلے جائیں گے۔ قرآن میں ہے کہ جس کے دائیں کے بجائے بائیں میں آیا وہ غرق ہو گیا، وہ جہنمی ہے۔ اور یہاں کسی کو کہو کہ دائیں بائیں کا فرق کرو تو بڑی پیشانی پر 12 بجاتا ہے، اور یہاں سے فرق کرو گے تو وہاں ہوگا۔ تم یہیں سے دائیں اور بائیں ایک کر چکے ہو، عیسائی یہودی کی طرح، تو وہاں تمہیں کیسے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا؟ دوسرا فرمایا کہ جب میزان کا ترازو لگے گا اور لوگوں کے نیکیاں اور اعمال تولے جائیں گے تو فرمایا میں تمہیں یاد نہیں رکھ سکتا ہوں، مجھے امت کی بہت زیادہ فکر ہوگی۔ اور تیسرا یہ کہ جب جہنم پر پل صراط باندھا جائے گا جو بہت باریک ہے اور بہت تیز ہے، احد من السیف وادق من الشعر، صحیح مسلم، اور اس پر لوگ چڑھیں گے، جیسے ہی چڑھیں گے جیسے ہی نیچے گریں گے، کیونکہ وہ چڑھنے اور گزرنے کی جگہ ہے ہی نہیں۔ تو فرمایا بہت فکر مند کھڑا ہوں گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میرے لیے ممبر لایا جائے گا اور ملائک کہیں گے کہ اس پر بیٹھ جائے، لیکن میں بیٹھوں گا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ممبر کو حکم ہو جائے کہ جنت اتارو اور امت پیچھے رہ جائے۔ فرمایا ہر رسول اور نبی نفسی نفسی کہے گا، لیکن میں امتی امتی کے نعرے لگاؤں گا کہ اللہ میری امت کو بچائے۔ چنانچہ جب احادیث میں آیا کہ توکل والے اور شرک نہ کرنے والے اور جھاڑ پھونک سے بچنے والے اور ہکو بکو لڑنے سے پناہ پا مانگنے والے، یہ پل صراط پر جب آئیں گے تو پل بڑا ہو جائے گا، اور پھر مثالیں دے دی کہ جیسے اونٹ کا کجاوا ہو، ہر چیز سے بڑی پھر بڑی پھر بڑی، اس طرح۔ اور فرمایا کہ ایسا بڑا ہو جائے گا جیسے شرق سے غرب تک کا فاصلہ ہے۔ تو حدیث میں حضرت کا چہرہ سرخ ہو گیا اور پیشانی منور معطر ہو گئی، اور آپ نے فرمایا کہ اب میرے خدا نے میری بات سن لی اور میری امت کو آسانی نصیب فرمائی۔ لا الہ الا اللہ۔ امت کو بہت سارے کاموں کے بجائے ایک کام کا بنیادی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں آخرت جانا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے، بس اتنا ہے کہ اس دولت کو ضائع نہیں کرے، یہ ضائع ہوگی گناہوں سے اور یہ بچ کے رہے گی نیکیوں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے ڈرنا چاہیے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مرتے دم تک تمہارے پاس اسلام کا ہونا ضروری ہے۔ نہ بہت بڑی جائیداد کا کہا، نہ وزارت کا کہا، نہ کسی دھرنے کا کہا، فرمایا کہ بس ایمان لیتے آؤ گے۔ اسلام کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جن کا قائم مقام نہیں ہے، بدل نہیں ہے، ایک ایمان اور دوسرا قرآن۔ وما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان۔ قرآن شریف کی جگہ کوئی بخاری کی حدیث بھی پڑھ لے تو نماز نہیں ہوگی، بلکہ مسلمان نہیں رہے گا، کیونکہ غیر مطلوع کو مطلوع جاننا کفر ہے۔ کسی کتاب کی بھی حدیث بے لفظ ہی نبی کی کیوں نہ ہو، اس سے ایک رکعت نماز بھی نہیں ہوگی، قرآن ہی پڑھنا ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا ترجمہ وہ مانن قرآن ہے، اور قرآن کریم کی عربی تلاوت لفظاً مانن دونوں قرآن ہے۔ اگر کوئی ترجمہ دیکھتا رہے ثواب ملے گا، قرآن کا ترجمہ ہے، لیکن جب وہ تلاوت کرے گا تو ایک حرف پر 10 نہیں کیا شروع ہو کر، اور یہ تقریباً 500 اور 5000 تک پہنچتی ہے، حسب المراتب۔ یہ قرآن مجید کی فضیلت ہے، اس کی اصلیت ہے، اس کا قائم مقام کوئی چیز نہیں۔ دیکھو نبی کا قائم مقام سنت ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، لیکن قرآن قرآن ہی ہوگا۔ انہ لقرآن کریم، یہ ایسی عزت والی کتاب ہے
کہ جو اخیر تک اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا ہے. نبی کے لیے کہا جو وعدے ہم نے آپ سے کیے ہیں کچھ پورے ہوں گے کچھ بعد میں ہوں گے آپ کے انتقال کے بعد. دیکھو ذرا خبر دے دی کہ انتقال ہونے والا ہے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، یا تو ہم وہ وعدے پورے کر لیں گے جو آپ سے ہم نے کیے، او نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا آپ کو فوت کر کے اس کے بعد وعدے جاری رہیں گے. فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. علماء نے آیت سے ختم نبوت کا استدلال بھی کیا کہ آپ کے بعد بھی آپ کی نبوت قیامت تک جاری و ساری ہے، کیونکہ نبوت کا قائم مقام دین موجود ہے، احادیث ہے، سنت ہے، فقہی احکام ہے، یہ پیغمبر کا قائم مقام ہے. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے نا کہ جس کے گھر میں میری یہ ترمذی شریف ہو گویا اس کے گھر میں نبی متکلم موجود ہے، ہم وقت احادیث سے بیان کرنے والا موجود ہے. لیکن قرآن کا بدل نہیں ہے. قرآن ہی یاد کرنا ہوگا، قرآن ہی پڑھنا ہوگا، قرآن ہی قرآن ہوگا، تب جا کر کے مومن اور مسلم کا عقیدہ اور اعمال مضبوط ہوں گے. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. لوگوں میں ایک بات مشہور ہے کہ جی امام ابو حنیفہ نے کبھی کہا تھا کہ جو فارسی میں قرآن پڑھے وہ بھی قرآن ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ قول، حالانکہ یہ رد ہو چکا ہے. امام محمد ابن مقاتل خوارزم کے شیخ الاسلام، جو امام محمد کے 2 واسطوں سے شاگرد ہے، جب ان سے یہ پوچھا گیا تو فرمایا اس شخص کے لیے ہوگا جو عربیت سے عاجز آ چکا ہو اور ایسے عذر میں مبتلا ہو. وَإِن لَّمْ يَكُنْ هَكَذَا وَإِن كَانَ مَعْذُورًا فَيُتَدَاوَىٰ. اگر بیمار ہے تو اس کا علاج کرنا چاہیے تاکہ جلدی صحت مند ہو جائے، قرآن شریف پڑھنے لگے. وَإِن كَانَ زِندِيقًا فَيُقْتَلْ. اور اگر بغیر کسی عذر کے یہ باتیں کرتا ہے تو زندیق ہے، واجب القتل ہے. قرآن ہی ہوگا، قرآن کے کوئی چیز قائم مقام نہیں ہے. اسی طرح ایمان کے بدلے میں بھی کوئی چیز نہیں چلے گی. تو چونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف بھی نصیب فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل اور مہربانی سے ہمیں ایمان بھی نصیب فرمایا ہے. ہمیں بہت زیادہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے بخشش حاصل کرے اور جنت. جب بخشش ہوگی تو جنت ملے گی نا. علماء کہتے ہیں بخشش پیش خیم ہے اور جنت اس کی عاقبت محمودہ ہے. وہ جنت جو خاص پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی. جنت میں اوباش نہیں ہوں گے، جنت میں دہشت گرد نہیں ہوں گے، جنت میں بدنام زمانہ بد چلن نہیں ہوں گے. اعدت للمتقین. وہ تو پرہیزگاروں کی جگہ ہے. دنیا میں پرہیز کرو گے، گناہوں سے بچو گے، نامناسب افعال سے پرہیز کرو گے، اقوال میں بھی پہلے تولو پھر بولو. پل پسم الا رگدچ خطا نشے او دل دم و قدم دوڑ پائے حساب دی. یہ دم، سانس اور قدم دونوں کا حساب دینا ہوگا. کہاں گئے تھے، کیوں گئے تھے، کہاں بیٹھے تھے، کتنی دیر تک بیٹھے رہے، کیا باتیں ہوئی، یہ پورا موجود ہے. آپ اس کا حساب دیں ہمیں. قرآن کریم میں اللہ نے کہا غلط جگہوں میں نہ بیٹھو، جب یاد آ جائے فوراً استغفار کر کے وہاں سے اٹھ جاؤ، ورنہ تم بھی ان جیسے سمجھے جاؤ گے. اتنی آزادی کی ضرورت نہیں ہے جیسے لوگوں نے شروع کی ہے، اور آزادی رائے کے بہانے آوارگی کے اندر مبتلا ہو گئے، جیسے جمہوریت کے عنوان سے بغاوت اور سرکشی پر اتر آئے. جو جنتیں اور بخشش اللہ نے تیار کی ہے پرہیزگاروں کے لیے، بھائی پرہیز تو یہاں بھی ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب نے 10 دن کی دوا بتائی تھی اور کہا جب تک یہ کھاؤ گے کہیں جاؤ گے نہیں. میں نے کہا میں ٹھیک ہوں، مجھے جانے دو. کہا نہ، میں ڈاکٹر ہوں، میرا مقام پرہیز کرانے کا ہے. لا الہ الا اللہ. تو جسم کو اور صحت کو سلامت رکھنے کے لیے بھی پرہیز کی ضرورت پیش آتی ہے.
اللہ اکبر و کبیرہ. وہ حضرت علی سے کسی نے کہا تھا نا کہ اتنی بڑی کتاب ہے, اس میں کوئی حکمت اور طب کا مسئلہ نہیں. حضرت علی نے کہا تم نے کتاب پڑھی کب ہے؟ کلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ اور پیو لیکن زیادتی نہیں کرو. بس سارا حکمت و طب آ گیا. ہر نعمت کھا سکتے ہو جو حلال ہے, ہر شربت استعمال کر سکتے ہو جو حلال ہے, لیکن ہر چیز میں آپ کو معیار رکھنا پڑے گا. اگر آپ نے ایسا کھایا اور پیا کہ جس کی ضرورت نہ ہو تو اس نے آپ کو کھایا پیا ہے, آپ غلط فہمی کا شکار ہے. جیسے سانپ اور بچھو کسی کو ڈسے تو آ فریاد کرتا ہے نا, تو زیادہ خور بھی فریادوں میں لگا رہتا ہے اور پیٹ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوتا ہے. تو حضرت علی نے کہا حکمت اور طب کے دو دریا, ایک استعمال کی چیز ہے عقل و شرب, اور دوسرا پرہیز کی چیز ہے ولا تسرفو. اس ایک آیت کے ٹکڑے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. فرمایا کہ جنت اور مغفرت حاصل کرو کیونکہ وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار ہے. وہی ہر ایک شخص کہے گا میں پرہیزگار ہوں. فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء, وہ جو مال خرچ کرتے ہیں خوشی کے موقع پر بھی اور غم کے موقع پر بھی. یہ تو دیکھتے ہیں کوئی حادثہ ہو گیا, کوئی واویلا مچ گیا تو لوگ کہتے ہیں اتنی گائے صدقہ کرو, اتنے بکرے اور مینڈے. لیکن خوشی کے موقع پر کہ اللہ نے بیٹا دیا, اللہ نے بیٹی دی, اللہ نے تابعدار اولاد دی, اللہ نے زندگی اور صحت دی, اللہ نے امن کا ماحول نصیب فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں سے ہمیں محتاج نہیں بنایا کسی کا. یہ تمام جو خوشیاں ہیں ایسے موقع پر بھی اللہ کے دین, اللہ کے نام پر خرچ کرنا ضروری ہے. والکاظمین الغیظ, پھر جب آدمی خرچ کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ سب اس کی اطاعت کریں, اور اطاعت تو لوگ کرتے نہیں, تو غصہ آتا ہے اس کو. فرمایا غصہ پی لو, اظہار مت کرو. لا الہ الا اللہ. قرآن کریم میں ہے کہ صدقہ و خیرات دو چیزوں سے ضائع ہوتی ہے, ایک احسان جتلانے سے اور دوسرا ضرر پہنچ جانے سے. نیکی کر اور دریا میں ڈال. لا الہ الا اللہ. نیکی کر اور دریا میں ڈال, اللہ کے سپرد کرے اسے, یہ اللہ آپ کے لیے ہے. والکاظمین الغیظ. علماء کہتے ہیں غصے کا آنا انسانیت و آدمیت ہے, غصے کا نہ آنا یہ کوئی کمال نہیں ہے. غصہ آئے اور بے موقع اور بے محل نہ استعمال ہو جائے. حدیث شریف میں ہے لیس الشدید بالسرعہ, دوسروں کو پچاڑنے والا پہلوان نہیں ہے, انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. پہلوان وہ ہے جو اپنے آپ کو غصے کے وقت بھی قابو کر لے. نئے نئے جب بلڈ پریشر ہو گیا تو ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے دوست اور شاگرد اور بہت محبوب و تابعدار ہیں, وہ یہاں قریب میں ہیں, وہ آئے ملنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے مریضوں کی خیر خواہی میں ان کو بھی بڑی سلامت فکر دی ہوتی ہے. اس نے بڑی تسلی سے چیک کیا اور بیٹھا رہا. پھر مجھے اس طرح سمجھانے کی کوشش کی, دیکھو عوام میں بھی خواص ہوتے ہیں, اور یہ آپ نے جو کرنا چاہا, اللہ نے آپ کے ساتھیوں کو شاگرد بنایا, جن کو آپ نے پڑھایا وہ آپ کے ساتھ درس دے رہے ہیں. 30-40 سال تو اس ممبر و محراب میں ہو گئے, آرام راحت سے اللہ کے مخلوق کو دینی فیض پہنچ رہا ہے. اتنے لوگ اللہ تعالیٰ نے تابعدار بنائے ہیں کہ ادارے کی خدمت ہو رہی ہے. ایک زبردست تقریر شروع کی, اخیر میں مجھے کہا اب ان سب چیزوں میں آپ کو اطمینان رہنا چاہیے, تو کسی دوا کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اور اگر آپ کو غصہ آنے لگے اور ہر ایک سے جھگڑنے لگے تو فرمایا کہ ہم قابو نہیں کر سکیں گے, ہم دوا دے دیں گے, ابھی کلینک پہنچے نہیں ہوں گے کہ ٹیلی فون آ جائے گا, طبیعت پر خراب ہو گئی. میں سمجھ گیا. میں نے کہا وہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ غصہ پی جاؤ, غصے پینے میں 3 حکمتیں ہیں.
ایک تو اس کو فوری پتہ ہوتا ہے کہ غصے کا انجام افسوس ہے، شرمندگی ہے. دوسرا یہ ضروری تھوڑا ہی ہے کہ ہمارے غصے کا کوئی اثر لے. اور تیسرا یہ کہ ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے. لا الہ الا اللہ. یہ ٹھیک ہے کہ یہ اختیاری چیزیں نہیں ہے، لیکن اتباع اور شریعت کے انقیاد اور فرمان برداری جب سامنے ہو جائے کافی حد تک آپ ٹھنڈک محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالی. والعافین عن الناس. بھائی غصہ تو تب پینا فائدہ ہے کہ عفو کا مزاج ہو نا. ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کی شکل ہم دیکھیں گے، لیکن جب وہ سامنے آ جاتے ہیں تو یاد ہے مجھ کو سارے ہجر کے صدمے ظالم، اور بھول جاتا ہوں مگر دیکھ کے صورت تیری. ہم کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے گاؤں میں ایک خان تھا، وہ انگریزی تعلیم کیا ہوگا، بہت بزرگ آدمی تھا، اور وہ ہندوستان میں انگریزوں کے زمانے میں ان کا بڑا فوجی رہا تھا، اور اس پر بڑا ناز و نخرہ دکھاتا تھا کہ میں انگریزوں کا سپاہی رہا ہوں. اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ بہت بڑے عیب کی بات ہے. خیر ایک دن مجھے سمجھانے لگا اور بڑا زبردست سمجھایا. اس نے کہا یہاں آپ گاؤں آتے ہیں، وہ ماحول تو نہیں جو آپ کے ہاں علم کا ہے، مدرسے کا ہے، دین کا ہے، مسجد کا ہے، نمازیوں کا ہے. یہ لوگ تو ہمارے کمزور استعداد کے ہیں، ان کو تو سوجھ بوجھ بھی نہیں ہے. آپ سے گفتگو کرنے کے لیے بھی صلاحیت چاہیے. آپ بہت دقت محسوس کرتے ہو. ذرا دیکھو آگے کیا کہہ رہا ہے. لیکن خیر ہے، آپ جن نبیوں کا نام لے رہے ہیں، جن رسولوں کا، انہوں نے پیغمبرانوں سرو کافروں سر گزارا کری ہوا، اور نبی اور رسولوں نے تو بڑے بڑے کافروں کے ساتھ گزارا کیا تھا. فرمایا کہ یہ کم از کم کافر تو نہیں ہے، کمزور ہے، جاہل ہے، بے تعلیم. میں نے کہا خان صاحب میں بھی انہی کا ایک فرد ہوں اور اسی مٹی اور خون کا ہوں. ان کا مجھ پر بہت حق ہے، میرا ان پر کوئی حق نہیں ہے. ہم یہاں پلے بڑے ہیں اور جا کے کہیں اور پڑھا اور پڑھایا، یہ تو ویسے ہی رہ گئے. تو ان کی مسجدیں بنانا، ان کے امام مقرر کرنا، ان کے درسوں کا خیال رکھنا، یہ سب ہمارا فریضہ ہے، اور میں تحمل کر سکتا ہوں. آپ کی نصیحت کبھی بھولوں گا نہیں. بہت بہترین نصیحت فرمائی. والعافین عن الناس. پہلے فرمایا کوشش کرو مغفرت و جنت لینے کی، پھر فرمایا خرچ کر لو، لا الہ الا اللہ. پھر فرمایا غصہ بھی پی لو، پھر فرمایا عفو کرو، معاف کرو. واللہ یحب المحسنین. اللہ ایسے احسنیوں کو پسند فرماتے ہیں. والذین اذا فعلوا فاحشۃ. ایک قاعدہ ذکر ہوتا ہے، جتنا بھی کسی سے غلط کام ہو جائے، ہوتے دنیا کے اندر ایسا کون ہوگا سوائے نبی اور رسول کے جن کے تمام افعال ایک جیسے منور ہو. یقیناً خطیات صادر ہوتی ہے، کبھی کوتاہی ہوتی ہے. ابھی ایک دو آدمی آ کے بیٹھے رہے ہو گم سم، اور میرا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں. بھائی آدمی جب آئے تو کہے کہ میں فلاں نام کا شخص ہوں، آپ کی طبیعت کی ناسازی کا سنا، عیادت کرنے ہیں، جزاک اللہ. بس بیٹھے ہوئے ہیں. پینند جمعہ رزد جمعہ خان شوے دے اور سرا کونے نشتہ بوتل خان شوے. میں نے کہا قیمتی وقت ہے، شب جمعہ ہے، مسجد جا کے بیٹھ جاتے، کچھ سنت پڑھ لیتے، نفلیں پڑھ لیتے، دعا مجھے بھی دے. بعد میں مجھے افسوس ہوا کہ یہ بھی نہیں کہنا تھا. بس جو 10-15 منٹ سے آپ نے پی لیا غصہ، تو یہ اظہار بھی ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ دل کو بھی خیال رکھنا ہے اور آگے کا بھی. وہ حدیث شریف میں ہے، ایک شخص دروازے پر آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا. آپ نے کہا من؟ کون؟ اس نے کہا انا، میں. آپ نے کہا انا انا انا. یہ کوئی تعارف ہے؟ نام بتاؤ نا. ہر شخص کیسا ہے کہ میں تو بکری بھی کہہ دے گی، میں تو کوئی بھی کہ میں وہ بھی کرتی ہے، بلی بھی میں کر رہی ہے. تو حضرت ناراض ہو گئے. فرمایا تعارف پورا کیا کرو تاکہ مجھے سہولت ہو سمجھنے میں اور جاننے میں. اب دو مسئلے معارض آ جاتے ہیں. ایک دینی رہبر یا دینی خادم کے لیے سخت امتحان ہے. ایک طرف لحاظ مہمان کا بڑا خیال و اکرام کرنا ہے،
اور دوسرا مسئلے کو زندہ رکھنا ہے، تو دونوں کے درمیان پل صراط ہے۔ جو اخلاص سے اور خیر کی نیت سے تنبیہ کی گئی، امید ہے انہوں نے بھی دینی رہبر سمجھ کر پی لی ہوگی، ان کو بھی اللہ اجر دے گا۔ اور میں نے ان کا حال بھی ذکر کیا اور اپنی کمزوری بھی بیان کی۔ واللہ یحب المحسنین۔ جتنے بھی کوئی غلط کام ہو جائے، وہی غلط کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ ایک آدمی آ رہا ہے، میں بھی آ رہا ہوں، مجھ سے کندھا لڑاتے ہوئے سیدھے اندر آیا۔ اب میں لاٹھی سے اسے روک سکتا تھا کہ آپ نے امامت کرنی، آپ کیوں جلدی کر رہے؟ امامت تو تب ہوگی جب میں پہنچوں گا۔ تو ادب تو یہ کہ آپ 2 قدم پیچھے ہو جائے، لیکن وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہے اور وہ خود اپنے مزاج کا جو ہے نا عمران خان ہے، کوئی اس کو قابو نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا چلو اس غریب کا یہی ارادہ ہے کہ میں صف میں جگہ پاؤں اور مجھے صف میں جگہ مل جائے، تو اچھی توجیہات کرنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرے، وذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ جب بھی یہ اندازہ ہو جائے کہ کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، فوراً استغفار کر لیں۔ اگر کسی نے آپ کے بارے میں کمی کوتاہی کی، اس کے لیے استغفار کرے گی، اللہ اسے معاف فرما، میں نے معاف کیا ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو گناہ کو معاف کرے سوائے اللہ کے؟ یہ شان اور عظمت اللہ رب العالمین کی ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، ہر گناہگار معاف ہوگا، اللہ اس کا گناہ معاف کرے گا، لیکن ضد نہ کرے، جاننے کے بعد پھر الٹا چلنا، اس کو ضد کہتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے ہوئے گناہ کرنا بہت بری بات ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ زندقت اور الحاد کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس خیال سے اپنے آپ کو ٹرخائے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے کے ساتھ اللہ کے پکڑ دکڑ، عزیز ذو انتقام، قہار و جبار کی صفات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ کی کل صفات ماننا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان لوگوں کی بخشش ہوگی رب کے ہاں۔ پہلے کہا نا کہ بخشش کی کوشش کرو، تو صفات و ذمہ داریاں بیان کر فرمایا ان کی بخشش ہوگی۔ وجنات، اور جو کہا تھا جنت کی کوشش کرو، اس کا بھی دوبارہ جواب دیا کہ یہ خرچ کرنے والے، یہ غصہ پینے والے، یہ دوسروں کو معاف کرنے والے، یہ غلطیوں پر استغفار کرنے والے، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان کا جو بدلہ ہوگا اللہ کے ہاں سے بخشش کی شکل میں ہوگا۔ وجنات تجری، اور جنتیں ہوگی کہ بہے گی، من تحت الانہار، اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ونعم اجر العاملین، کیا بہترین اجر ہوگا جو ان بہترین اعمال والے کارندوں کو دیا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نعوذ بک من جمیع المحن والفتن ما ظہر منها وما بطن۔ اللہم انا نسألک ثواب الشاکرین ونزل المقربین ومرافقۃ النبیین ویقین الصدیقین واخبات المؤمنین وشفاعۃ النبیین۔ اللہم انا نعوذ بک من عقابک وفتنۃ عبادک وشر بلادک۔ اللہم ارحم عبادک وبلادک اما یوجب مقتک وغضبک۔ اللہم ولی امورنا خیارنا ولا تولی امورنا شرارنا وارزقنا حکومتا صالحة عادلہ التي ترعى عبادک وبلادک اما یوجب مقتک وغضبک۔ ہمارے بعض مخلصین خادمین حلیل ہیں، اکبر کافی دنوں سے ہیں، ان کے لیے بھی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ آج اسجد کو بھی کوئی عارضہ پیش آیا، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، ان کے کمال صحت، کمال شفا، کمال تندرستی اور سلامتی کے لیے خوب دعائیں پیش خدمت ہے۔ آپ سے بھی درخواست ہے، عاجز اور فقیر کے لیے بھی ایسی دعا فرمائیں کہ یہ موجودہ زندگی پرسکون اور آرام، راحت ممبر، محراب اور بخاری، ترمذی اور تفسیر و فقہ میں گزر جائے۔
اللہ تعالیٰ عزیزم انور شاہ کو بھی اہل و اصل بنائے اور اسے خوب امامت، خطابت، تدریس اور انتظام اور انصرام کی صلاحیت اور محبت نصیب فرمائے۔ رنگ رلیوں سے اللہ بچائے، جو اسے دنیا دار بنانا چاہے، دنیا کی ٹریننگ دیتے ہیں ان عذاب یافتاؤں سے اللہ ہماری آل و اولاد کو محفوظ فرمائے۔ ایسے لوگ جو اولاد کو دنیا سکھائے، دنیا کے گر سکھائے، ان سے بدترین دشمن دنیا میں نہیں ہے، خاص کر عالم کے لیے اور عالم کی نسل و اولاد کے لیے۔ اللہ رب العالمین اس عظیم اور مقتدر محدث، اس فقی علی الاطلاق آیت من آیات اللہ حضرت اقدس امام الازہر مولانا انور شاہ کا نقش ثانی بنائے، جس کے نام کے مزے لے لے کر اور ان کے نام کے تفاعل کر کے اور خیر و عنایات کی امیدیں باندھ کر کے عزیزم کو مسمہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی اولاد کو نیک صالح بنائے۔ یہ ایک انور شاہ نہیں، ایسے ہزاروں ہیں، ایسے لاکھوں ہیں جن کے لیے ہم مستقبل کے فکر مند ہیں، جن کا بہترین انجام اور عاقبت ایمان اور قرآن کی حفاظت کے ساتھ مطلوب ہے۔ اللہ بیویوں اور بچیوں کا مستقبل روشن فرمائے، جن کی اولاد نہیں ہے اللہ نصیب کرے، جن کی ہے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، مستقبل کا عظیم سرمایہ افتخار بنائے۔ جو بیماریوں میں ہے اللہ صحت شفا دے، جو اور کسی غم اور ہم کے زیر اثر ہے اللہ تعالیٰ کامل دستگیری عطا فرمائے۔ خداوند تعالیٰ مجلس حاضر کے حاضرین کی دعائیں قبول فرمائے، اور جن کے لیے ہمارے یہ رفقاء و مخلصین فکر مند ہے اللہ ان کے حق میں بھی مجلس خیر کی برکات اور مجلس خیر کی دعائیں، مجلس خیر کے عواقب محمودہ خوب خوب نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صلاح و فلاح پر مشتمل اعمال عطا فرمائے، اللہ مغفرت کے اسباب مضبوط فرمائے اور جنت اور فرادی سے جنان نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فالله خير حافظا وارحم الراحمين ما شاء الله لا قوة الا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى